رانا صاحب سوال ہمارے سن لیا آپ نے اور جواب بھی آپ نے دیکھ لیے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر سب ٹھیک ہے تو پھر کیا یہ ٹائم گین کرنے کی کوشش ہے, ٹائم بائی کرنے کی کوشش ہے؟ شیر افضل مروت صاحب نے کافی بریفلی اور ایکسپلین کیا کہ کس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں اور بڑی مشکل میں نظر آتے ہیں تحریک انصاف والے. اگر 9 مئی کو کنیکٹ کیا جائے یا 24 نومبر کو کنیکٹ کیا جائے تو کیا پڑی ہے آپ کو مذاکرات کی اگر سب ٹھیک ہے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ستی صاحب, پہلے گورنر راج کی بھی باتیں چلتی رہی کہ کے پی کے میں وفاق اس کو کنسیڈر کر رہی ہے اور سینئر منسٹرز نے اس کے اوپر گفتگو کی, لیکن پرائم منسٹر نے پہلی دفعہ نہیں بہت دفعہ انہوں نے ماضی کے اندر جب بھی ایسا لگا کہ ملک کے اندر ماحول ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے تو انہوں نے ہمیشہ پازیٹیو جسچر دیا اور فلور آف دا ہاؤس پہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے اور مل بیٹھ کے ہمیں ملک کے مفاد میں جو ہے وہ اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ کابینہ کی میٹنگ کے اندر پرائم منسٹر نے دوبارہ اندیا دیا کہ مذاکرات کے لیے حکومت تیار ہے, اور آج تو اسپیکر صاحب نے جو وینیو ہے, جو جگہ ہے, اس کا بھی تعین کر دیا کہ جو ان کا دفتر ہے وہ کھلا ہے, لیکن ان کو شروع کرنے کے لیے کسی کو وہاں آنا پڑے گا, اور جب وہ وہاں آپ آئیں گے تو پھر یہ بات چیت آگے بڑھے گی. تو حکومت کی سیریسنس تو آپ کے سامنے, مجبوری ہماری کوئی نہیں ہے. لیکن یہاں پر یہ رانا صاحب یہ سوال ہی اٹھاتے ہیں جو مطالبہ ان کی جانب سے رکھا گیا, یعنی کہ جس پر شفیع جان صاحب یا باقی لوگ بات کرتے ہیں, وہ الیکشن کی بات کرتے ہیں کہ جی الیکشن واپس کرتے ہیں. الیکشن واپس کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ باہر آئیں گے اور آپ اندر جائیں گے, یہی ہو سکتا ہے, اور تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. تو پھر آپ کیسے اس چیز کے حامی ہو سکتے ہیں؟ یہ تو جو مرضی مطالبے کرتے رہیں, جو مرضی خواہش ان کی وش لسٹ ہو, وہ ایک علیحدہ بات ہے. جو یہ ایجنڈا ہے کہ اگلے الیکشن ایسے ہوں کہ وہ ساروں کو قابل قبول ہوں, یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ بات ہونی چاہیے, اور یہ نہ صرف پی ٹی آئی کے مفاد میں ہے, یہ سب کے مفاد میں ہے کہ ایسا الیکشن کیا جائے. لیکن یہ ڈیمانڈ کہ آپ قبل از وقت الیکشن کرا دیں یا کچھ ہو جائیں, تو آبویسلی یہ چیزیں تو جو ہیں وہ ان کی وش لسٹ ہو سکتی ہے, حکومتی ایجنڈا نہیں ہو سکتا. اور اس پہ بھی بات تبھی ہوگی کہ اگلا جو 2029 کا الیکشن ہے وہ قابل قبول ہو, اگر آپ بیٹھیں گے. اگر آپ نہیں بیٹھیں گے تو وہ الیکشن بھی آ جائے گا اور وہ الیکشن بھی ہوگا, لیکن اس کے اندر اس طرح کا پھر ایک کنسنسس نہیں ہوگا جو ساروں کو قابل قبول ہو, تو نقصان پھر سب کو ہوگا. تو بہرحال دیکھیں بات کی, اب تو وینیو حکومت کی طرف سے جو جسچرنگ تھی وہ ہو گئی, وینیو بھی آ گیا, اب بال ان کے کورٹ میں ہے. لیکن ان کی طرف آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے ایک جو تحریک چلانے کی جو ناکام کوشش کر رہے ہیں, جس کا چٹا کھٹا بھی کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ فنڈز کی کمی ہے اور ابھی لوگ نکلنا نہیں چاہتے. یہ ان کے اپنے بیانیے جو ان کی اپنی میٹنگ سے آئے ہیں, تو ان کو جو مسائل درپیش ہیں بہتر ہے کہ یہ مذاکرات میں آ جائیں. لیکن آپ کے پاس اختیار پورا ہے مذاکرات کرنے کا, جو یہ سوال اٹھاتے ہیں آپ کے پاس اختیار پورا ہے. دیکھیں ڈیفینیٹلی ہمارے پاس جو حکومتی ذمہ داری ہے, جس آئین کی یہ بات کرتے ہیں, اس آئین کے مطابق جو ایگزیکٹو کا اختیار ہے وہ بالکل وہاں موجود ہے. اگر اب یہ آپ کہیں گے کہ عدالتی اختیار ہم استعمال کر کے کوئی خان صاحب کے لیے این آر او تشکیل دے دیں یا وہاں کوئی گنجائش نکال دیں, تو وہ اختیار تو ہمارے پاس نہیں ہے نا. اور اگر ان کا خیال ہے کہ یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے کوئی ریلیف لے لے, تو وہ اختیار بھی نہیں ہے. ہمارے پاس پورا جو ایک آئین کے مطابق اختیار ہے, جو ڈومین ہے اس کے اوپر یہ بات چیت کریں, ریفارمز کی بات چیت کریں اور دیگر معاملوں پہ بات چیت کریں, سب پہ وی آر اوپن فار ڈسکشن. ٹھیک ہے. اب ایک چیز ہے شیر افضل مروت صاحب, یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سہیل آفریدی صاحب ہی از ان اے ٹف اسپاٹ؟ گورننس کے مسائل, گورننس پہ باتیں کافی اپنی جگہ ہیں, اور اب یہ اسٹریٹ موومنٹ کا جو چکر ہے اور پارٹی کی تنظیم کس حالت میں ہے, یہ کتنی لوگوں کو نکال سکتی ہے, یہ آپ بخوبی واقف ہیں. کے پی کی حد تک جو جلسے ہوئے اس میں جو سلسلہ ہوا, ہری پور کا الیکشن سب کے سامنے ہے, مسائل ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اسٹریٹ موومنٹ کا اور لیوریج لینے کا پریشر بلڈ کر کے بیانیہ ہے جس کی جانب مشال نے اشارہ کیا, یہ ان کو سوٹ کرے گا؟ پاکستان تحریک انصاف کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ پوری اچھی نیتی سے کوئی مشورہ دیں تو بجائے اس کے کہ آپ اس رائے کی جانچ کریں کہ اس سے اس شخص کو خود کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے,
اور پھر اس پہ یا عمل کریں یا رد کر دیں. میں اپنی مثال دیتا ہوں. آج ہی مجھے اطلاع آئی اپنے ہوم ضلع کے انتظامیہ سے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے حکم پہ آپ کے جاری شدہ تمام کام روک دیے گئے ہیں. اچھا. ہاں. کیونکہ آپ علی امین کے دوست ہیں اس لیے یا ویسے نہیں ہے یا پھر میں یہاں میڈیا پہ بولتا ہوں, لیکن بہرحال ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی نون سے گلہ کرتی ہے سیاسی انتقام کی تو یہ کیا چیز ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 بات, کون سے مجھے اربوں روپے دیے تھے, 2.5 کروڑ روپے تھے, وہ بھی ٹھیکیدار کے ہیں, میرے کون سے اپنے پیسے تھے؟ اچھا ٹھیک ہے نا جی. 30 کروڑ روپے علی امین خان نے مجھے اے ڈی پی میں دیے تھے, وہ بھی کہہ دیے ہیں کہ وہ بھی ختم ہو گئے. میں نے کہا اور بھی آپ ختم کریں. لیکن ایک چیز ہے, اس پارٹی کے لیے اسی سہیل افریدی اور ان تمام لوگوں کے ساتھ مل کے ہم نے بھاگ دوڑ کی ہے. اور اگر ہم علی امین خان کی شکیل خان کے ساتھ بڑی ذاتیات تھی, آپ کو یاد ہے, یا ان کی ذاتیات تھی, بات گلم گلوچ تک گئی تھی, اس شخص کے 1 روپے فنڈ کو نہیں روکا. اچھا ٹھیک ہے نا جی. لیکن بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے, سہیل خان افریدی کی وجہ سے بہت ساری بدعنوانیوں کا ذکر ہم کے پی کی حکومت کا نہیں کرتے تھے. ہیلتھ سیکٹر ہے, 100 ارب روپے کا وہاں پہ کرپشن کی گئی ہے. ایک برکی صاحب کو بٹھایا گیا ہے, 10 سالوں سے اس کو بٹھایا گیا ہے. صرف ایک ہیلتھ سیکٹر نہیں ہے, مطلب یہ کل میرے خیال میں 70 پٹواری پشاور میں ایک ہی آرڈر سے ٹرانسفر کر دیے گئے. اور جس نے ٹرانسفر کرائے وہ حضرت بھی کوئی نیک نام نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اختلافات پہ لاتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو رویہ ہمارے ساتھ پیپل پارٹی اور نون لیگ کریں وہ ہم نہ کریں. ہاں, لیکن اصل سوال یہ ہے کہ آنے والے 3 ماہ میں کیا پی ٹی آئی احتجاج کرے گی یا نہیں؟ اسٹریٹ کرے گی تو میں آپ کو عرض کروں نا, اگر کرے گی تو گورنر راج جو ہیں وہ اسی لیے انہوں نے شوشہ نہیں چھوڑا ہے. اوکے 1 منٹ میں پوری بات کر رہا ہوں. اور اگر نہیں کرے گی تو پھر جو یہ وزارت اعلیٰ کی تبدیلی ہوئی ہے, اس کا پھر مقصد تو پورا ہی نہیں ہوتا ہے. تو پھر تبدیلی ہوگی؟ نہیں, پھر تبدیلی کا تو مجھے علم نہیں ہے. آپ ایک دفعہ ایک شو میں اس سے پہلے نہیں, میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں. سہیل افریدی صاحب جو ہیں اس کی بڑی نازک صورتحال ہے. وہ پرسوں میں کہتے ہیں ایک طرف ڈانگ ہے, دوسری طرف پڑانگ ہے, تو لہذا ان کو قدم پونگ پونگ کے چلنا ہوگا. میرا مشورہ ضرور یہ ہے کہ پہلے پارٹی کو متحد کرو, یکجا کرو. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی سب سے بڑی دشمن پارٹی کے اندرونی اختلافات ہے, اور وہ غلط فیصلے ہیں جو خان سے کروائے جاتے ہیں, اور جس کی وجہ سے آج بیساکھیوں پہ بھی کڑی نہیں ہو پا رہی ہے. اگر یہی حالت رہی اور جب تک متحد اور متفق نہیں ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ پھر سہیل افریدی کا قصور نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. میں